یخلقون، ان کو خود پیدا کیا گیا. اور عجیب بات ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ ہستیاں جن کو خدا بنایا جاتا ہے وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے یہ مفسرین حضرات قرآن کی ان صریح آیات کے بالکل مخالف جا کر یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ تفسیر کرتے ہیں کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے پیدا کر دی. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مظومہ جو ہیں معبود یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں جی مکھی چھوڑ، وہ تو پرندے پیدا کر دیا کرتے تھے، چمگادڑ پیدا کرتے تھے. اور پرندوں میں وہ جی جس کو بڑی اکمل شکل تھی اس کی، کہتے ہیں کہ وہ بڑی انوکھی کوالٹیز تھیں اس لیے پیدا کیا. بریلوی حضرات اس کا آ کے جواب دیں، ہمیں بتائیں کہ جناب چمگادڑ کیوں پیدا کرتے تھے، اس تفسیر کی کیا حکمت ہے اگر کسی بریلوی، اور کہاں سے لی؟ ہاں جی، اور کہاں سے اس کی کیا قرآن و حدیث میں کہاں سے اس کی بنیاد ہے اس کی؟ ہاں بالکل درست بات. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو تفسیر فرمائی ہے ان آیات کی وہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ. حضور نے فرمایا کہ مٹی کو پھونک کر جو اڑنے والا پرندہ بنا دینا، جو حضور نے اور خلفاء نے جو اس کی تفسیر فرمائی وہ یہ ہے، اس بات کی اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے ارضی لوگ جو ہیں وہ روحانی رفتوں میں پرواز کرنے لگتے تھے. یعنی جس طرح سے پرندے میں ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے انڈوں کو سی کر انہیں اپنے جسم کی گرمی پہنچا کر ان میں نئی زندگی پیدا کر یا ان کے ذریعے سے نئی زندگی پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا اعجازی طور پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم اعجاز کے منکر نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ نہیں دیا گیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص اعجاز یہ تھا کہ وہ ارضی لوگوں کو، زمینی صفات رکھنے والے لوگوں کو اپنی تربیت میں لے کر اپنے انفاق قدسیہ سے اس قابل بنا دیتے تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف پرواز کرنے والے، روحانی پرواز کرنے والے پرندے بن جاتے تھے. یہ مراد نہیں ہے کہ وہ جب چاہتے تھے خدا تعالیٰ کی صفت خلق میں بھی شریک ہو جایا کرتے تھے. جی ٹھیک ہے موسیٰ. اور جیسے آپ بیان فرما رہے تھے کہ اگر اس چیز میں ان کو شریک مانیں گے تو پھر وہ دروازہ کھلے گا کہ باقی صفات میں جو ہے عالم الغیب ہونے میں، باقی چیزوں میں جو ہے وہ کہاں روک سکیں گے جو مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا. اور عملاً ان کو پھر یہی کرنا پڑا کہ ان کو علم غیب کا بھی جو ہے وہ دینا پڑا، ان کو مردے زندہ کرنے کا بھی، ان کو پرندے پیدا کرنے کا، ان کو بیماریوں سے شفا دینے کا بھی. یہ ساری صفات جو ہیں ان کے اندر وہ ان کو ماننی پڑی اور انہوں نے رفتہ رفتہ ان ساری باتوں کو وہ قبول کیا. غیر معمولی حیات کے تو پہلے ہی قائل تھے، آسمان پر تو پہلے ہی بٹھایا ہوا تھا. ہاں جی، آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر پہلے سے بٹھا دیا، اور جو شاہ جہان تھے یعنی حضرت سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مدفن یہ مدینہ میں بتاتے ہیں. جی بالکل. اور اس بات کو عیسائیوں نے پیش کیا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو جی فیصلہ کر لو کہ وہ جو آسمان پر زندہ بیٹھا ہے تم نے اس کو ماننا ہے یا وہ جو مدینہ میں ایک قبر میں نعوذ باللہ مردہ ہے اس کو ماننا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بالکل سختی سے رد کیا اور کہا کہ ہمیشہ کی زندگی پانے والا اور ہمیشہ جاہ و جلال کے تخت پر بیٹھنے والا اگر کوئی نبی زندہ ہے تو وہ ہمارا نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس قسم کی تشریحات کو نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہیں اور سید الرسل جو ہیں وہ زمین میں مدفون ہیں. ہماری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اگر کسی اور کی غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے تو وہ آئے اس کا جواب دے، اس کی قرآن حدیث عقل نقل سے اس کی کوئی اس کی دلیل پیش کرے، لیکن کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ہے نہیں جی. اور ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں کہ خود وہ انبیاء جو ہیں ان کی شان کے سراسر خلاف ہے. مثلا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دوسری باتیں جو ہیں وہ منسوب کیں، یہی جس کا تفسیر کا آپ حوالہ دے رہے تھے منصا ابھی، انہوں نے یہ لکھا کہ مثلا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ علم غیب بھی جانتے تھے. وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہوا ہے، تو بچے ان کے پاس آتے، وہ انہیں بتاتے کہ تمہارے گھر والوں نے آج فلاں چیز بنا کے رکھی ہے، تو وہ جا کے ان سے تم مانگو. بچے گھر جا کے مانگتے کہ وہ فلاں چیز بنائی تھی وہ دیں، وہ انہوں نے چھپا کے رکھی ہوتی تھی. تو وہ کہتے تمہیں کس نے بتایا ہے؟ وہ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہمیں. تو لوگوں نے اپنے بچوں کو ان کے پاس جانے سے منع کر دیا کہ بچے ان کے پاس نہ جا سکیں، اور بچوں کو کہا کہ وہ جادوگر ہے. اور بچے جانے سے منع نہیں ہوتے تھے، ان کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا ایک مکان میں. عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بچے نہیں آ رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور ان کے والدین سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس مکان میں کون ہے؟ تو ان والدین نے کہا سور ہے۔ تو آگے جو وہ لکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اب جو دروازہ کھولتے ہیں تو سب سور ہی سور تھے۔ یعنی وہ بچے جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو آتے تھے صرف والدین کے اتنا کہنے پر کہ اس مکان میں جن کو بند کیا ہوتا وہ سارے بچے جو ہیں وہ سور میں تبدیل ہو گئے۔ ایسی باتیں کہ انبیاء جو ہیں وہ تو جو روحانی رنگ میں ایسے بگڑ چکے ہیں ان کو بھی بدلنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ انسانوں کو سور جو ہے وہ بنانے کے لیے، اور معصوم بچوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے آتے ہیں۔ یہ تفاسیر ہیں اور یہ علمی ان کے معیار ہیں جن پر یہ فخر کرتے پھرتے ہیں، اور جو ہے ایسے تم تراک سے نام لیتے ہیں کہ جی فلاں ہمارے جو ہیں بزرگوں نے یہ بیان کیا، انہوں نے یہ بیان۔ بہرحال ہم ان پر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، نہ ہمارا یہ طریقہ ہے، نہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ ہم صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ دین جو ہے وہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، وہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، وہ کوئی ٹرک اور مداری نہیں ہے۔ دین بڑی باریک اور روحانیت کی بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ان روحانی راستوں پر چلا کر اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ دنیا کو ڈرامے اور شعبدے دکھانے کے لیے۔ اور پھر حقائق جو ہیں ویسا جیسے آپ بیان فرما رہے تھے کہ جی مردوں کو زندہ کر دیا، تو اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ مردے اور ان کے خاندان، ان کی بستی والے، وہ تو ایمان لے آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یعنی انسان کو کسی موذی مرض سے کسی ڈاکٹر سے شفا ہو جائے تو وہ ساری زندگی اس کا احسان مند رہتا ہے، اس کے خاندان والے جو ہے اس کو ادب سے جھک کے ملتے ہیں کہ اس نے ہماری جان بچائی تھی جی، علاج کیا تھا۔ تو وہ تو روحانی طور پر بھی زندہ کیا، جسمانی زندگی بھی دی۔ تو وہ لوگ جو ہیں ہزاروں جو ایسے زندہ کر دی، وہ کہاں گئے؟ ایمان لانے والے کہیں نظر آتے ہیں؟ یا کسی نے کہا ہو جی میں وہاں کھڑا تھا اس لیے میں ایمان لے آیا ہوں، وہ مجمع پورا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا؟ یعنی گنتی کے 13 جو ہے وہ تو لوگ بنے، اور ان میں سے بھی جو بیچاروں کے حالات ملتے ہیں کہ ان 13 میں سے کس نے کیا کیا، کہ کسی نے جو ہے خدا نخواستہ لعنت بھیجی، کسی نے جو ہے وہ پکڑوا دیا، کسی نے چند سکے جو ہیں وہ لے لیے۔ تو عملی صورت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ایسے کوئی حالات نہیں ہوئے، کوئی ایسے معجزات جو ہیں، اور نہ ہی انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریق مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اس کے مطابق وہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ بحث کرنا کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اس نے اپنی قدرت کے رستے بھی تو متعین کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ وہ سیب کی جگہ جو ہے انار پیدا کر دے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سیب کے درخت پر انار لگ گئے؟ کیونکہ وہ بھی اس کی ایک قدرت ہے کہ جو اس نے طے کر رکھا ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا، اور وہ بھی اسی نے طے کیا ہو، کسی انسان نے نہیں طے کر رکھا۔ اس لیے ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر پہلے سے شامل ہیں، اور اس نے ہی وہ بتا رکھی ہیں۔ اس لیے صرف قدرت کے نام پر کہ یہ طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میں ہے کہ جس کو چاہے جو بنا دے، وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک رستہ بتا دیا، اس کے مطابق وہ چلتا ہے، اور یہ فرمایا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت کو تم ہرگز تبدیل ہونے والا نہیں پاؤ گے۔ یعنی جو حرف وہاں پر استعمال کیا ہے وہ شدت کے لیے ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے برائے کرم کبھی جو ہے قدرت کے نام پر، طاقت کے نام پر، معجزوں کے نام پر ایسی باتوں کو بلا وجہ نہ قبول کریں، اور جو حقیقی روشنی آج کے امام نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے اس کی طرف برائے کرم توجہ فرمائیں، کیونکہ اسی سے جو ہے ساری خیر نکلنی ہے، اسی سے روشنی ملنی ہے۔ اور ہم جو بات کر رہے ہیں ہماری قطعاً کوئی نہ بات ہے، نہ وقت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ ہمیں یہ بات آتی ہے۔ ہم نے جو بات کر رہے ہیں وہ وہاں کی بات ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی ہے، آپ کے خلفائے کرام کی ہے۔ میں اس میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ الفاظ کا ترجمہ کرتے وقت بھی دیکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ جو الفاظ ملتے ہیں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور دوسری جگہ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، ان کی وضاحت میں ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ لفظ تو دیکھو، یہاں پر کہیں بھی یہ نہیں لکھا فَيَصِيرُ حَيًّا بِإِذْنِ اللَّهِ،